إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے ہمارا موضوع سلسلہ وار چل رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر آنے والے اعتراضات جو ہے اس کی قرآن و سنت کی روشنی میں جو حیثیت ہے یا جو اہل و سنت کا موقف ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ان کی عظمت، شان اور ایمان کا دفاع، وہ بیان بہت سارے خطبات سے جاری ہے. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ماہ ستمبر جو ہے اس میں 7 ستمبر کو 1974 کو قادیانیت مرزائیت کے خلاف ان کو کافر قرار دیا گیا. اس مناسبت سے پاکستان میں بالخصوص ماہ ستمبر میں عقیدہ ختم نبوت، اس کے تقاضے اور مرزائیت اور قادیانیت کا رد ہوتا ہے. تو اس موقع مناسبت کے حوالے سے میں نے بھی مناسب سمجھا کہ آج کی چند گزارشات اسی حوالے سے ہو جائے.
جو سلسلہ وار ہمارا موضوع ہے وہ آئندہ خطبہ سے پھر انشاءاللہ شروع ہو جائے۔ قرآن پاک کی قریباً 100 آیات اور اسی طرح تقریباً 200 احادیث اس بات پر دال گواہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت رسالت نہیں ملے گی، آپ کی ہی رسالت قیامت تک جاری رہے۔ ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، نبوت جاری ہے اور وہ محمد مصطفیٰ کی جاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کو نبی اور رسول نہیں بنائے گا، یہ زمانہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ ابن مریم کا آنا حق ہے، آسمان پہ زندہ اٹھایا جانا حق ہے، لیکن جب بھی ان کا نزول ہوگا تو ان کو نبوت پہلے سے مل چکی، رسالت ان کو مل چکی ہے، ان کی اطاعت کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اب وہ دنیا میں آ گئے، نئی نبوت یا نئی رسالت کا تصور نہیں ہے، بلکہ وہ محمد مصطفیٰ پر ہی ایمان لا کے آپ کی نبوت، آپ کی امتی کی حیثیت سے دنیا میں وقت گزارے، اطاعت آپ کی ہو، اتباع آپ کی ہو، شریعت آپ کی ہو۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم جیسی ہستی و شخصیت دنیا میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلام اور امتی ٹھہرے، تو اور کون ہے جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنی نبوت کا سلسلہ یہ سکہ جاری۔ حیران کن بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد تقریباً 1300 سال تک پوری امت کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ یا اس کی تائید کسی مسلمان نے نہیں کی۔ جس نے بھی دعویٰ کیا اس کا دعویٰ ہی اس کے کفر کی دلیل بنا۔ اس پر بہت سارے اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قیامت تک نبوت کا دعویٰ کیا اور اگر کسی شخص نے اس سے نبی ہونے کی دلیل مانگی، اس ارادے اور نیت سے کس سے دلیل پوچھتے ہیں، اس کا استدلال پوچھتے ہیں، اگر اس کی دلیل درست ہوئی تو پھر غور کریں گے، تو امام صاحب فرماتے ہیں دلیل مانگنے والا بھی اسی وقت کافر ہو جاتا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ کیوں؟ جب یہ بات طے ہو چکی، جب اس بات پر اجماع ہو چکا، جب پوری امت اس پر متفق ہو چکی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر کبھی اکٹھی نہیں ہو۔ میری امت جس چیز پر اکٹھی ہو جائے، متفق ہو جائے، سمجھنا کہ وہ چیز حق ہے، یہ اجماع امت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد آج تک اور قیامت تک کے لیے یہ اجماع ہے، اس پر اتفاق ہے۔ اور جب یہ بات طے ہو چکی کہ کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، کسی کو اللہ نبوت دے گا ہی نہیں، تو پھر جو دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگنا کفر نہیں تو اور کیا، بلکہ اس کا دعویٰ ہی اس کے کفر کی دلیل ہے۔
اس پر سارے مسالک کے علماء کرام کا اتفاق ہے، اور میرے علم کے مطابق شاید کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر اس قدر اتفاق ہو جس طرح عقیدہ ختم نبوت پر۔ جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے، ہر گروہ کا ذمہ دار اپنے تمام تر اختلافات چھوڑ کے اس مسئلے پہ متفق اور متحد نظر آتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک جان ہے، ایک نظریہ ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ بھی نہیں۔ اور اس پر ان کو اپنے انجام تک پہنچانے پر تمام مسالک کے علماء کا مل کے جو کوششیں ہیں اس کو بیان کرنا، اس کو تازہ رکھنا، یہ ہمارے بعد میں آنے والوں کی ذمہ داری۔ یہاں یہ جنگ نہیں کہ کون تھا جس نے زیادہ کام کی۔ ہمارے اکثر ختم نبوت کے حوالے سے جو جلسے ہوتے ان میں اس بات پر زیادہ زور دیا جاتا کہ ہم نے زیادہ کام کیا، دوسروں نے کم زیادہ نہیں کیا، ہم نے سب سے زیادہ کیا، ہماری یہ تاریخ ہے، ہماری یہ تاریخ ہے۔ شاید اس پر مرزائی خوش ہے کہ یہ اسی پر باس اور اسی پر الجھاؤ رکھے کہ کون کس نے زیادہ کام کیا ہے۔ آج وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ذمہ داری اس پر ہے، کس پر کام کیا ہے۔ وہ اسلاف تھے، اکابرین تھے، اس پر بہت سارا کام سارے مسالک علماء نے کیا، جس نے جو کیا اپنی آخرت کے لیے، اس پر سب کو کی تحسین کرتے ہوئے، ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے آج جس چیز کی ضرورت ہے اس پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سارے علماء کرام کا اس مسئلے میں کوئی نہ کوئی ایسی خدمت موجود ہے جس میں دوسرا شریک نہیں ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات تاکہ یہ ذہن سے بات نکلے کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ، اتفاقی عقیدہ ہے۔ اس پر محنت کرنا ہر مومن اور مسلمان پر فرض، لازم و ضروری۔ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اتنا سنجیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ نجد کا مسیلمہ جو تھا، جسے مسیلمہ قذاب کہا جائے، یہ مسیلمہ قذاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 14 بندوں، 14 ساتھیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں آیا، اور آگے اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اپنے بعد اپنا وسیع، اپنا نائب، اپنا ذلی بروزی، غیر تشریح نبی بنا دیں تو میں آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی تھی۔ آپ نے فرمایا، تو مجھ سے نبوت کا سوال کرتا ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یہ ایک ٹہنی، ایک شاخ یہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، اور تیرا انجام مجھے خواب میں دکھلا دیا گیا ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خواب کیا دیکھا؟ خواب میں جو آپ نے انجام کا ذکر کیا وہ کون سا انجام؟ تو آپ نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی
فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خواب میں 2 سونے کے کنگن اچانک میرے ہاتھ پہ آ گرے. میں نے سونے کے کنگنوں کو دیکھا تو پریشان ہو. مجھ پر پریشانی کیفیت کہ مجھے اس دنیا کے مال و متاع سے سونے سے میرا کیا تعلق. یہ چیزیں 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ پہ آ کیوں گرے. پھر مجھے حکم دیا گیا خواب میں ہی کہ ذرا آپ پریشان نہ ہوں, ان کو ذرا پھونک ماریں. تو میں نے ان دونوں کنگنوں کو پھونک ماری تو وہ خاک بن کے اڑ گئے. تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ اس سے مراد 2 جھوٹے نبی پیدا ہو جن کی مثال سونے سے دی گئی, جن کو تشبیہ سونے سے دی گئی, کیونکہ اصل خزانہ جو ہوتا ہے وہ سونا ہوتا ہے. تو فرمایا یہ سنہری چمک دمک دنیاوی لالچ اور حرص اور طمع یہی چیز ہے جو کسی کو جھوٹے نبی کے دعوے پر مجبور کرتی, اور تو کوئی چیز نہیں ہوتی. آخرت کا تو معاملہ خراب ہی خراب ہے. جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے, لالچ کے لیے کرتا ہے, اقتدار کے لیے کرتا ہے, یا کسی اور مفاد کے لیے کرتا ہے, چودراہٹ سرداری کے لیے کرتا ہے, لوگوں کو اپنا مرید حلقہ دائرہ میں لا کر اپنا سکہ منوانے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا صرف دنیا ہی جو کہ تقاضا ہے اس کا, چاہتی دنیا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے جھوٹی نبوت کو سونے کی صورت میں دکھلایا. آج جو مرزائی ہوتا ہے مسلمانوں سے قادیانی یا مرزائیت مذہب کو اختیار کرتا ہے تو اسے دنیا کا ہی لالچ, رشتوں کا لالچ, ویزے کا لالچ, مال کا لالچ, دولت کا لالچ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھلا اس مذہب میں کون سی کشش ہے جس کی بنیاد پر قبول کی جائے. کیا کوئی دنیا کا شخص مرزا قادیانی کی حسن سے متاثر ہو سکتا ہے؟ ایسی بات تو نہیں. حسن ایسا آپ نے میڈیا کا دور ہے, اس کی تصویر کو, اس کی صورت کو, بدصورتی کو میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ انتہائی بدصورت انسان ہے. یعنی ظاہری طور پر کوئی کشش نہیں ہے جس بنیاد پر اس کو لیڈر تسلیم کیا جائے. یعنی ظاہری طور پر جسامت کے لحاظ حالانکہ نبوت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اس جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہوتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث موجود ہے صحیح البخاری میں کہ آنے والا ایک شخص آیا, سواری سے اترا, مسجد نبی سے باہر سواری کو باندھا, اندر داخل. عربی تھا, دیہاتی تھا. بستی والوں نے بھیجا کہ جا کے اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ذرا اس کو دیکھ کے آؤ, زیارت کر کے آؤ, تحقیق کر کے آؤ, مل کے آؤ کہ واقعی وہ سچا نبی ہے. تو وہ داخل ہوا مسجد نبی میں. صحابہ کرام کے ایک جمع غفیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اس نے اندر داخل ہو کے پوچھا, اے لوگو, اے مدینہ کے لوگو, میں ایک عربی اور دیہاتی شخص ہوں, دور سے آیا ہوں, تمہارے اس نبی اور مرشد کو ملنا چاہتا ہوں جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے, جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. مجھے بتلاؤ اس اجتماع میں وہ تمہارا نبی موجود ہے یا نہیں, میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو صحابہ کرام نے کیا کہا, اے آنے والے, اے پوچھنے والے, اس پورے اجتماع میں نظر دوڑائیے, جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حسن کی بنیاد پر وہ آپ کو پہچان گیا کہ اگر حسن پہ فیصلہ ہونا ہے تو اس اجتماع میں جتنے افراد موجود ہیں ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت یہ ہیں, اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. تو گویا نبی تو خوبصورت ہوتا ہے. کس بنیاد پر لوگوں نے اس مذہب کو اختیار کیا؟ کیا وہ شخص, چلو صورت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو کم از کم جس مقام پہ اس کو مرزائیوں نے کھڑا کیا ہے تو اس کو صاحب کردار ہونا چاہیے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا یہ خاصہ ہے کہ بچپن سے لے کر آخری لمحہ تک نبی معصوم رہتا ہے, گناہوں سے پاک رہتا ہے, گناہ ان سے دور رہتے ہیں,
بلکہ ہم تو یہ بھی نہیں کہا کرتے کہ نبی گناہ سے دور رہتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ گناہ نبی سے دور رہتا ہے، گناہ پیغمبر کے قریب ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، معصوم رکھتا ہے، مامون رکھتا ہے، بچاتا ہے، گناہ ادھر نہیں آتے۔ شیطان کے وسوسات اس وجود نبوت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، یہ خاصہ نبوت ہے۔ لیکن مرزے کو آپ دیکھ لیں، کیا وہ صاحب کردار تھا؟ نبی علیہ السلام کی ذات تو اس قدر صاحب کردار کہ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے، توحید کی دعوت دینے سے پہلے، قولوا لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے فرمایا تھا کہ اے مکے والو فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون، مجھے ایک عرصہ تم میں گزر گیا ہے، 40 سال میری عمر گزر گئی ہے، بتاؤ میری زندگی میں کوئی نقص دیکھا ہو آپ نے، کوئی کمی دیکھی ہو، کبھی میں نے کوئی جھوٹ بولا ہو، کبھی کوئی میں نے خیانت کی ہو، کوئی گناہ میرے حوالے کرتے ہو تو پیش کرو۔ تو سب نے کہا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین ہی پایا، اور آپ کے اندر کوئی گناہ اور کوئی غلطی ہم نے نہیں دیکھی جس کو ہم پیش کر سکیں۔ تو مرزا قادیانی صاحب کردار نہیں ہے، تو پھر آخر لوگ کیوں اس کو قبول کرتے ہیں؟ سوائے لالچ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ صاحب کردار تو اس قدر کہ آپ حیران ہوں گے، دنیا کا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس کے وجود میں موجود نہ ہو اور ثابت نہ ہو۔ اور یہ حیران کن بات، چلو ایک لیڈر ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوتی ہے، لیکن خوبیوں کے لائق وہ شخص کیسے ہو سکتا ہے جس کے اندر ہر عیب، ہر نقص موجود ہے؟ بلکہ علماء امت نے ایک عجیب انداز میں بات کہی ہے اور لکھی ہے اور کی ہے کہ لوگوں، جس کو تم گناہ سمجھتے ہو، یعنی دعوت اسلام دی ہے مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، کہ جس چیز کو تم گناہ سمجھتے ہو، آخر تم کہتے ہو نا کہ ہم انسان ہیں، یا یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک تو مسلمان نہیں ہو، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر بتاؤ کوئی چیز تمہارے مذہب میں گناہ ہے یا نہیں؟ جو کام نہیں ہونا چاہیے، جس کو تم گناہ سمجھتے ہو، اس گناہ کا تعین کرو۔ دنیا کا کوئی مرزائی، کوئی قادیانی گناہ کا تعین کرے کہ یہ چیز گناہ ہے ہمارے مذہب میں، وہی گناہ ان کے مرزے غلام میں موجود ہے۔ اگر نشہ گناہ ہے تو یہ تو شرابی اور نشہ اس کی کتابوں سے ثابت، اور پینا خود پینا اگر زنا گناہ ہے تو زنا کا تو وہ عادی تھا، رسیہ تھا۔ اسی طرح جھوٹ بولنا گناہ ہے تو جھوٹ تو اس کے کردار میں، اس کے معاملات میں موجود ہے، ایک نہیں 20 ہو۔ ایک تو ہوتا ہے اعلان سے پہلے، نبی تو اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے جتنا گندا تھا اس سے زیادہ گندا نبوت کے نعوذ باللہ دعوے کے بعد نکلا، یعنی کردار پہلے بھی خراب تھا، بعد میں اس سے زیادہ خراب تھا۔ جب مریدین زیادہ ہوئے تو پھر گناہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتے گئے، زیادہ ہوتے گئے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی وہ خوبی ہے جس کی بنیاد پر اس کے مذہب کو لوگ قبول کرتے ہیں؟ تو پھر ذرا اس حدیث کی طرف آئیے کہ جھوٹی نبوت کو مجھے سونے کی شکل میں دکھایا گیا، امت کو آگاہ کیا کہ یہ سونے کی صورت میں آئیں گے، یہ ویزوں کی صورت میں، مال کی صورت میں، لالچ کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ خبردار، حضور فرماتے ہیں میرے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں۔ پھر آپ نے اس کا انجام بیان کیا کہ وہ اڑ جائے گا، خاک میں مل جائے گا، ایک پھونک کی مار ہے وہ شخص مسیلمہ کذاب۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس نے نبی علیہ السلام سے یہاں سے ہٹا، علاقے میں گیا اور جا کے نبوت کا دعویٰ کیا، اور مشہور یہ کر دیا کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا دیا۔ تو ذرا تصور کریں،
پھر اس کے 2 قاصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، جو میری گفتگو کا بات سمجھانے لگا ہوں اس پہ ذرا غور کریں۔ 2 بندے آئے قاصد بن کے مسیلمہ کی طرف سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عامل ہے، پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ ہمیں مسیلمہ نے بھیجا ہے، ہم آپ کے پاس کچھ باتیں لے کے آئے۔ حضور نے فرمایا وہ باتیں چھوڑیں، وہ سارے معاملات چھوڑیں، صرف یہ بتلائیں کہ مسیلمہ کے بارے میں تمہارا اپنا عقیدہ کیا ہے۔ یہ نہیں پوچھا اس نے لکھا کیا ہے، بھیجا کیوں ہے، وہ کیا چاہتا ہے، مذاکرات چاہتا ہے، کوئی عہدہ چاہتا ہے، کیوں بھیجا ہے، کیوں آئے ہو۔ صرف حضور نے یہ پوچھا تم یہ بتلاؤ کہ تم جس کے طرف سے آئے ہو تم اس کو سمجھتے کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نعوذ باللہ وہی سمجھتے ہیں جو وہ کہتا ہے، یعنی اس کو نبی اور رسول سمجھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، اگر یہ قانون اسلام میں نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اتار دیتا، تمہیں قتل کروا دیتا۔ کوئی مطالبہ نہیں، دلائل کا کوئی بحث نہیں کہ اسمبلی میں بحث ہوگی، قانون دیکھیں گے، سوچیں گے، مشاورت کریں گے، نہیں، بغیر کسی حجت کے حضور نے فوری فرمایا اگر قاصد کو قتل نہ کرنے کا قانون نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں۔ لہذا مرزائیت کے حوالے سے آپ انتہائی محتاط اور انتہائی غیرت اور حمیت آپ کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ یہ اقلیت کے جو ضابطے اور قوانین ہیں ہم اس سے متفق نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ جو اقلیت کو یہاں حقوق حاصل ہے ہمارے ملک میں، ہمارے آئین میں، ہمارے قانون میں، ان میں سے جو مرزائیوں کو حاصل ہے ہم اس سے کبھی متفق نہ تھے، نہ ہیں اور نہ ہی ہوں گے کہ یہ قوانین درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ قانون جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے، یہودیوں کا تعلق ہے، ہندوؤں کا تعلق ہے، باقی مذاہب جتنے بھی ہیں ان کا تعلق اس قانون اور ضابطے کے ساتھ ہے کہ وہ ہمارے ملک میں ذمہ کی حیثیت سے، اقلیت کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، اپنی عبادات کر سکتے ہیں، ان کو شریعت نے حقوق دیے، وہ کافروں کے حقوق، وہ انسانیت کے حقوق، وہ اقلیت کے حقوق اسلامی ریاست میں، مدینہ کی ریاست میں تھے، ہیں اور موجود ہیں، اور اس سے دنیا کفر جو ہے وہ اسلامی ممالک میں فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہم ان سب کی حمایت کرتے ہیں، اس میں ہمیں کسی سے کوئی اختلاف ایک لفظ اور ایک جملے کا نہیں ہے، لیکن مرزائیت اور قادیانیت کے حوالے سے ہم اس قانون اور اس ضابطے میں ان کو لانے کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی نرم بات تھی جو ان کے لیے قبول کی گئی۔ اس کی وجہ جب اسمبلی میں اس پر بحث ہوئی، اسمبلی میں مرزائیت کے کفر پر جب بحث ہوئی 1974 میں، اور اسمبلی بحث کرتی رہی، علماء کرام تمام مسالک کے بلایا جاتا رہا، اور ان کے جو اس وقت رہبر تھے مرزا طاہر اس کو بھی بلا لیا گیا، اور امت مسلمہ کے قائدین مذہبی رہنماؤں کو، علماء کو بلایا گیا، اس سے مذاکرات بھی ہوئے، گفتگو بھی ہوئی، اس کو موقع بھی ملا دلائل دینے کا اور اپنے معاملات بیان کرنے کا، اس کا رد بھی ہوا۔ یہ ساری باتیں اسمبلی میں بحث ہوتی رہی، لیکن شاید یہ بات منظر عام پر جس طرح آنی چاہیے تھی نہیں آ سکی، کہ اس کا بیان بہت کم ہو، کہ جب آخری دنوں میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مرزائیوں کو اقلیت کافر قرار دیا جائے، جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اس پر بحث مکمل ہو چکی تھی، تو علماء کرام اس بات سے متفق نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مرزائیوں کو کافر نہیں بلکہ مرتد کہا جائے اور لکھا جائے، کہ یہ مرتدین کا گروہ ہے،
اور مرتد کی سزا آپ جانتے ہیں اسلام میں من بدل دینہ فاقتلوہ، صحیح البخاری کی حدیث ہے، جس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کی سزا قتل ہے۔ تو حکومت یہ سمجھتی تھی اس وقت کہ اگر مرتد لکھا جائے پھر علماء کرام گستاخ اس کی سزا کا تعین کروائیں گے، پھر اس سے زیادہ ملک میں افراتفری اور قتل و غارت پیدا ہوگی۔ حکومت یہ چاہتی تھی کہ ان کو کافر قرار دیا جائے، مرتد قرار نہ دیا جائے۔ علماء کرام یہ کہتے تھے کہ نہیں، ان کو مرتد قرار دیا جائے، کافر صرف نہ لکھا جائے بلکہ مرتد لکھا جائے، اس کی شرعی سزا کا تعین کیا جائے۔ لیکن اس وقت یہ حکومت نے اس معاملے سے انکار کیا کہ ہم کافر کا نعرہ چونکہ کافر کا چل رہا ہے ملک میں، ہم کافر تو مانتے ہیں اور لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اور دستخط کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لیکن ارتداد والا جملہ جو ہے اس سے علماء پیچھے ہٹے۔ جب یہ بات اس حد تک پہنچ گئی کہ اگر ارتداد ہم لکھواتے ہیں تو یہ لکھتے نہیں اور کفر سے لکھنے کے لیے یہ تیار ہیں، اگر ہم نے اصرار کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی بھاگ جائیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ جتنا منایا جا سکتا ہے منوا لیا جائے۔ تو علماء امت نے حالات کا، وقت کا تقاضا تھا کہ انہوں نے ان کے کفر کو تسلیم کروا کے اعلان کروایا اور ارتداد کے لفظ سے پیچھے ہٹے، اس لیے کہ کبھی پھر وقت آئے گا جب کفر تسلیم ہو گیا تو ارتداد کے لیے راستہ آسان ہوگا، تو ہم اس تحریک کو یہیں پر آگے کفر تک جو ہے وہ تسلیم کر لیتے۔ تسلیم کر لیا گیا، اعلان ہو گیا 7 ستمبر 1974 کو اعلان ہو گیا، وہ کافر قرار پا گئے، لیکن ساتھ ساتھ اقلیت کے حقوق ان کو حاصل ہو گئے، جبکہ وہ اقلیت کے حقوق کے حقدار نہیں ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جب وہ کافر ہو گئے، کافر قرار پا گئے، پھر لڑائی کس بات کی ہے، جھگڑا کس بات کا ہے، اختلاف کس بات کا ہے؟ تو سن لیجئے، وہ کافر صرف نہیں ہے، وہ ارتداد کا مسئلہ ہے، وہ زندیق کا مسئلہ ہے۔ زندیق کا حکم اور ہوتا ہے، کافر کا حکم اور ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، عیسائیوں کی طرح یہ کافر نہیں ہے، یہودیوں کی طرح یہ کافر نہیں ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اپنے مذہب کو، اپنے کفر کو تسلیم کرے۔ اب یہاں کسی بھی یہودی ہندو سے یا عیسائی سے پوچھیں کہ آپ مسلم ہیں، وہ کہے گا میں مسلم نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں سکھ ہوں، میں ہندو ہوں۔ اپنے مذہب کو فخر سے وہ بیان کرے گا اور مسلم نہ ہونے کا اعلان کرے گا۔ لیکن مرزائیوں کا معاملہ الٹ ہے، ان سے پوچھو کہ آپ کافر ہیں، وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، میں کافر نہیں ہوں، یہ مجھے مولویوں نے کافر کہا ہے، بلکہ ہمارے نزدیک تم کافر ہو جو مرزے کو نبی نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ لہذا ہم مسلمان ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو کافر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور اپنے کفر کو اسلام کے روپ میں پیش کرے اور اپنے کفر کو اسلام بنا کے پیش کرے، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ زندیق ہوتا ہے، اور زندیق کی سزا قتل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زندیقین کا معاملہ ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے، حالات یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کفر کا معاملہ کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ زندیقین والا معاملہ کریں کہ یہ لوگ زندیق ہے، زندیق کی سزا قتل ہے۔ زندیق کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، خوشی غمی معاملات سارے کے سارے نہیں کیے جا سکتے۔ عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، دیگر کفار کے ساتھ انسانیت کے سارے حقوق ان کو حاصل ہے۔ ان کو مارا نہیں جا سکتا، ان کی بیمار پرسی کی جا سکتی ہے، ان کے دکھ میں شریک ہوا جا سکتا ہے، ان کے برتنوں میں کھایا جا سکتا ہے، ان کی
عورتوں، یہودی اور عیسائیوں کی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ سارے مسائل اقلیت کو حقوق حاصل ہے، جبکہ مرزائیوں کو ان میں سے کوئی بھی حاصل نہیں۔ ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، ان کو السلام علیکم نہیں کہا جا سکتا، ان کو اپنی دکان سے سودا نہیں دیا جا سکتا، اور ان کی فیکٹری اور دکان کو اپنے فائدے کے لیے، کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، ان کی دکان پر ملازمت نہیں کی جا سکتی، ان کو اپنی دکان پہ ملازم نہیں رکھا جا سکتا، وہ مر جائیں تو تعزیت نہیں ہو سکتی، جنازہ نہیں ہو سکتا، اگر وہ کہیں مرے یا زخمی ہوئے پڑے ہوں ان کو اٹھا کے مدد نہیں کی جا سکتی، ان کے ساتھ کوئی سلوک انسانیت والا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ زندیق ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں وہ پھیلے ہوئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نفرت ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہو کہ مرزائی کون ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کو عام کافروں جیسے نہ سمجھا جائے۔ عیسائی آپ کے پڑوس میں ہو، انسانیت کا حسن سلوک کریں، اس کی مدد کریں، اس سے تعاون کریں، لیکن مرزائیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہو سکتا، وہ زندیق کے حکم میں ہے، اور ان کی اولاد بھی مرتدین اور زندیق کے حکم میں ہے۔ ان کے ہمارے حصے کا کام ابھی باقی ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے قائدین تمام مسالک کے وہ اپنے حصے کا کام کر گئے، ہمارے حصے کا وہ چھوڑ گئے ہیں کہ ہم نے ان کو اگلے زمرے میں لے جانا ہے، کفر سے آگے ارتداد کے زمرے میں لے جانا ہے۔ اس کے لیے وقت قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ضروری ہے۔ آج پھر میں ایک عالم کا بڑا پیارا قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اگر کسی کافر کو مسلمان نہیں بنا سکتے تو کم از کم مسلمانوں کو کافر ہونے سے بچا لو۔ جو مسلمان کفر میں جا رہے ہیں، مرزائیت مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، شاید آپ کہیں کہ ویسے ہی تقریروں کی بات ہے، حقائق نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آج بھی جائیں، بے شمار ایسے تھانے سرگودا میں موجود ہے جہاں انہوں نے درخواستیں دی ہے، مرزائیوں نے مسلمان ہو کے مرزائی بن کے درخواستیں دی ہے کہ مجھے یہاں تنگ کیا جا رہا ہے، میں یہاں سے، مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، جھوٹے مسلمان پر پرچے کروا رہے۔ کس طرح ایک مسلمان پرچہ کرواتا ہے دوسرے بندے سے پیسے لے کر کہ میرے خلاف تھانے میں آپ درخواست کریں کہ یہ بندہ مرزائی ہے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے، پھر کیا ہوگا جب میرے خلاف پرچہ کٹ جائے گا، مجھے پوچھا جائے گا تو میں ضمانت کروا کے اس پرچے کی جو اس ایف آئی آر کی جو کاپی ہے میں وہ کسی بھی جناب یورپی ملک کی جو یہاں پر سفارت خان اس میں پیش کروں گا کہ میں مرزائی ہوں، میں مرزائی مذہب اختیار کر چکا ہوں، یہاں مجھ پہ پرچے درج ہو رہے ہیں، میری جان کو خطرہ ہے، لہٰذا مجھے ویزا دیا جائے، تو اس کو ویزا لگتا ہے اور جا کے باہر آپ نے کہتا ہے میں ہوں مسلمان، لیکن لکھتا اپنے آپ کو مرزائی ہے۔ ان کی اولادیں آگے پھر مرزائی ہو گئی، ان کی اولادیں آگے مرتد ہو گئی۔ ایسے بیسیوں واقعات ہمارے ضلع میں موجود ہے جو مسلمانوں نے اپنے آپ کو مرزائی تصور کیا، لکھا، کہا، مانا، پھر وقت آیا کہ وہ مسلمان نہ رہے، آخر ان کی تربیت سے یا ان کے رابطے سے یا ان کی تبلیغ سے یا ان کے لالچ طمع اور حرص سے وہ ارتداد میں چلے گئے۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ کم از کم مسلمانوں کو کافر ہونے سے تو بچانے کی فکر اور کوشش کریں؟ لہذا اس کے بارے میں اپنے دل میں وہ نفرت پیدا ہو کہ یہ لوگ مسلمان نہیں مرتدین کے زمرے میں آتے ہیں، ان سے وہی نفرت ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے پیش کی تھی۔ جب حضور دنیا سے گئے، مسیلمہ قذاب اس نبوت کے دعوے میں موجود تھا، تو نبی علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف لشکر تیار کی۔ وہ لشکر تیار ہونے لگا تو لوگوں نے روکا کہ وہ مسیلمہ ہے،
وہ کہتا ہے سنا ہے کلمہ پڑھتا ہے، سلی بروزی نبی ہونے کا دعوے دار ہے، آپ اس کے خلاف اتنا لشکر تیار کر رہے، فرمایا یہ لشکر جائے گا، اور آپ نے اعلان کیا ذرا اس پہ غور کریں تاکہ آپ کو جھوٹے نبیوں کی نبوت کا جو کفر ہے وہ واضح ہو۔ صدیق نے خطبہ دیا اس لشکر کو جو مسیلمہ قذاب کے بخگنی کے لیے، اس کے قتل کے لیے جا رہا تھا، خطبہ دیا اور فرمایا اے مجاہدین اسلام، آپ کسی ایسے عیسائی، یہودی یا کسی اور کافر کی طرف نہیں جا رہے، آج آپ اس شخص کی طرف جا رہے ہیں جس نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کے ساتھ اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، لہٰذا یہاں کافروں کا اصول الگ ہو۔ عام کافروں کے بارے میں نصیحت کیا تھی کہ وہاں جا کے بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، اور جو بندہ دوڑ پڑے جنگ نہ کرے اسے قتل نہیں کرنا، فصلوں کو، درختوں کو، مکانوں کو، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں جہاد کے اندر۔ لیکن جب مسیلمہ قذاب کے لیے لشکر نکلا تو صدیق نے کیا فرمایا کہ یہاں اور معاملہ ہے، کسی ان کے بوڑھے کو، عورت کو، بچے کو، فصلوں کو، مکانوں کو، جانوروں کو بھی نہیں چھوڑنا، کچھ نہ رہے وہاں، سب کچھ قتل کر دو۔ یہ صدیق نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ عورتوں کو لونڈیاں بنا کے یہاں نہیں لانا، وہی قتل کر دے، بوڑھوں کو نہ چھوڑنا، بچوں کو نہ چھوڑنا، ان کی عورتوں مردوں کو نہ چھوڑنا، جو لڑے اسے مارنا، جو نہ لڑے اسے مارنا، ان کے مکانوں کو ڈھا دینا ہے، گرا دینا ہے، کچھ نہ رہے۔ یہ صدیق کا فتویٰ ہے اس گروہ کے خلاف جو نئی نبوت کا دعویٰ کرتا۔ یہاں تو سارے وہ اقلیت کے حقوق حاصل ہیں، یہاں تو وہ کلیدی عہدوں پر بیٹھے، کون سا محکمہ ہے جہاں وہ جناب موجود نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ ترین عہدوں پر ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ تو اس لیے یہ قانون، جب جو قانون ہے اس پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ اسلام یہ کہتا ہے، آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ وہ کلیدی عہدوں پہ نہیں جا سکتے، لیکن وہ چلے گئے، اسلام کے روپ میں چلے گئے، وہ حج پر نہیں جا سکتے کیونکہ مرزا نے یہ لکھا ہے کہ اب بیت اللہ کے حج نہ بھی جائیں تو میرے قادیان میں آ کے حج کر لیں۔ تو اس لیے جب وہ حج کے بھی گستاخ ہے، بیت اللہ کے بھی گستاخ ہے، مدینہ طیبہ کے بھی گستاخ ہے، اس کی ساری پیشین گوئیاں جتنی اس نے کی تھی ساری غلط ثابت ہوئی ہے۔ اس پر تو بہت ساری ہمارے علماء امت نے کتابیں لکھی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں مرزے کے حوالے سے، اس کے کردار اور اس کے عقائد، اس کے جھوٹ، اس کے جناب جتنی پیشین گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہے وہ تو کئی خطبات کے متقاضی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارے ایک شیخ ہے ڈاکٹر بہاء الدین حافظ اللہ جو لندن میں مقیم ہے، انہوں نے صرف اہل حدیث علماء کی تاریخ کو ختم نبوت کے حوالے سے درج کیا ہے۔ پھر ذرا غور سے سننا، وہ ڈاکٹر حافظ اللہ نے لندن میں بیٹھ کر صرف باقی علماء کرام مسالک جو علماء تھے ان کا نہیں، صرف علماء اہل حدیث کا قاعدہ ختم نبوت مرزائیت کے رد پر جو خدمات ہیں اس پر 74 جلدوں پر کتاب لکھ دی، 74 جلدوں میں صرف ایک گروہ اہل حدیث کی خدمات، اور آگے سلسلہ جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، صرف مرزائیت و قادیانیت کے رد پہ، باقی مسالک کی حالت اور عالم کیا ہو۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ سارے علماء کا کردار اس میں موجود ہے، خاص کر چند کردار جو ان پر فتاویٰ کے لحاظ سے ہے اس پہ ذرا غور کرنے توجہ کریں تاکہ وہ بات آپ کی سمجھ میں ان کا جو کفر ہے، جو ان کا ارتداد ہے، وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ علماء اس میں کس حد تک سنجیدہ ہیں۔ مرزائیت کے خلاف سب سے نمایاں یہ بات، ان کی ساری باتوں کا خلاصہ ایک جملے میں ہے، کہتے ہیں جو مرزائیت اور قادیانیت کو کافر نہ سمجھے اس کے کفر میں بھی کوئی شک۔
کہتے ہیں وہ بھی شخص کافر ہو جاتا ہے جو ان کو کافر نہیں سمجھتا، کیونکہ کافر سمجھنا بھی کافر کو یہ اسلام اور دین کا حصہ ہے۔ اسی طرح باقی مسالے کے علماء کرام نے بڑے بڑے اس پر فتاوے جو ہے وہ پیش کی۔ بریلوی مسلک کے بہت بڑے بزرگ میر پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات، کام انہوں نے بہت کیا، لیکن ان کے سارے کام کا خلاصہ جو ہے وہ ایک جملے میں سننے والا ہے۔ فرماتے ہیں جن علماء نے مرزے کو کافر کہا وہ کافر کہا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ واجب القتل ہے۔ یہ واحد فتویٰ بر صغیر میں پیر میر علی شاہ صاحب کے علاوہ اس وقت کسی نے نہیں دیا تھا۔ سب سے پہلے فتویٰ انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ شخص مرزا جو ہے اس سے مناظرے مجادلے مباحثے اپنی جگہ، لیکن وہ شخص واجب القتل۔ عالی حدیث کے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے برے صغیر میں مرزے کو جس نے کافر لکھا اور ان کے عقائد کو سب کو بیان کر کے اس پر 200 علماء کے فتاوی لکھ کے دستخط کروائے اور پیدل چل کے سائیکلوں پہ جا کے ریلوں پہ جا کے یہ کئی ماہ لگ گئے حضرت شیخ کو ایک ایک مسلک کے عالم کے پاس جا کے دستخط کروائے، 200 علماء کے دستخط کروا کے سب سے پہلے فتویٰ پورے دنیا میں جاری کیا کہ مرزا غلام احمد غلام قادیانی کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ خارج از اسلام ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے غالباً 1924 میں 74 میں تو یہ کافر ٹھہرے، افغانستان میں سب سے پہلے مرزائی کو سولی پہ لٹکایا گیا، ایک شخص کو جس نے مرزائیت کو قبول کیا تھا۔ 1924 میں یہ افغانستان کے اس دور کی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اسی طرح آگے بڑھیے، 1935 میں بہاولپور کی ایک خاتون نے ایک خاص کردار ادا کیا جو میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ اس عورت کا شوہر تھا جس کا نام عبدالرزاق تھا اور اس عورت کا نام غلام عائشہ تھا۔ تو اس کے شوہر نے اسلام کو چھوڑ کے مرزائیت کو قبول کر لیا۔ عورت اس کو سمجھاتی رہی شوہر کو، وہ نہ مانا، تو عورت نے بہاولپور کی عدالت میں جناب قاضی کے سامنے اکبر خان، منشی اکبر خان تھا، اس کی عدالت میں کیس دائر کیا کہ میرا شوہر مرزائی ہو چکا ہے، میں مرزے کو اور اس کے ماننے والوں کو مسلمان نہیں سمجھتی، لہذا میرا نکاح اس سے قائم نہیں رہ سکتا، مجھے اس سے الگ کیا جائے۔ تو وہ کیس سماعت ہوتا رہا۔ جب دلائل دینے کی باری آئی تو دلائل کے لحاظ سے اس شوہر نے بڑے بھاری قسم کے اور بڑے لوگوں کو، نامی گرامی جو لوگ وکیل تھے، ان کو آگے کھڑا کیا۔ تو عورت پریشان ہوئی کہ میری وکالت کی وجہ سے شاید میں کمزور ہوں، تو انہوں نے خط لکھا مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کہ اگر میں یہ فیصلہ کیا کیس ہار گئی، اگر میں یہ مقدمہ ہار گئی تو پھر مولوی ثناء اللہ، اور دوسرا خط سید انور شاہ کشمیری کو لکھا کہ اگر میں یہ ہار گئی تو قیامت والے دن تم دونوں علماء کے گریبانوں میں میرا ہاتھ ہوگا، میرے لیے کوئی دلائل مہیا کیے جائے۔ میں نے جذبات میں یہ فیصلہ تو کیا ہے کہ اس کا دلائل پہ کیے جائیں۔ تو یہ شیخ دونوں مولانا انور شاہ کشمیری اور سید مولانا ثناء اللہ مرسری، جس لحاظ سے ذکر ضروری ہے کہ آپ کی قبر سرگودا میں ہے، اس مناسبت سے بھی ہمارا یہ ذکر، ہمارا یہ فخر، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ان کا ذکر خیر جب عقیدہ ختم نبوت آئے، مرزائیت کا تعاقب آئے، کیونکہ یہ 28 سال کے تھے تو مرزے نے اپنی تحریروں میں یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے اس جوان ثناء اللہ نے پریشان کر دیا،
ان کا ذکر کرتا تھا اپنی ہر تحریر و تقریر میں کہ اس نے مجھے پریشان کیا ہے، اور کہتا تھا کوئی قادیان میں آ کے مجھ سے مناظرہ کرے، میں اس مقام پر ہوں، سٹیٹس ہے کہ میں کہیں نہیں آؤں گا، قادیان میں آئے۔ مسئلہ کیا تھا؟ قادیان میں آئیں گے، میری کثرت اور چوتھراٹ ہے، یہاں اس کو مار پیٹ کے بھگا کے فتح کا اعلان کریں گے۔ سارے علماء کہتے تھے قادیان میں نہیں جانا چاہیے، تو مولوی ثناء العمر سری اکیلے قادیان میں پہنچ گئے اور اپنی مسجد میں بیٹھ کے مرزے کو پیغام بھیجا کہ مولوی ثناء اللہ آپ کے تعاقب کے لیے، مناظرے کے لیے، مباہلے کے لیے قادیان میں آ گیا، تو اس لیے انہیں فاتح قادیان کہا جاتا ہے۔ مرزا باہر نہیں نکلا، پھر گفتگو نہیں کی، اس لیے انہیں فاتح قادیان کہا جاتا ہے، اور بالاتفاق سارے علماء امت نے انہیں فاتح قادیان لکھا ہے، فاتح قادیان کہا ہے، فاتح قادیان انہیں تسلیم کیا ہے۔ یہ لقب اعزاز اللہ کی زمین پر اور کسی کو حاصل نہیں ہے جو یہ اعزاز مولوی ثناء اللہ مرثری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ پھر امرتسر سے چلے، مولانا انور شاہ کشمیری دیوبند سے چلے اور بہاولپور پہنچے۔ بہاولپور کئی مہینے ٹھہرے رہے، دلائل عدالت میں آتے رہے، بیان کرتے رہے، اور پھر عدالت نے 1935 میں فیصلہ کیا کہ غلام عائشہ مسلمان خاتون ہے، مرزائی مذہب اس کا شور اختیار کرنے والا، جس دن سے یہ مرزائی ہوا ہے اس دن سے یہ نکاح ختم ہو چکا ہے، یہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہے۔ یہ 1935 میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ پھر اس غلام عائشہ کو جب یہ نکاح ان کا ختم ہوا بذریعہ عدالت، تو ان کے ساتھ نکاح اہل حدیث کے سرخیل محدث العصر شیخ سلطان محمود جلال پور پیر والے بہت بڑے ہمارے محدث تھے، انہوں نے اس عورت سے دوسرا نکاح کیا اور ان کے بطن سے ان کی اولاد ہوئی۔ یہ بھی اعزاز آل الحدیث کے شرف میں، عزت میں اور فخر میں اضافہ کیا، ایک تاریخ کا یہ نکاح حصہ بنا۔ اس کے بعد اپریل 1974 میں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ میں تقریباً 140 علماء پر مشتمل تقریباً 150 کے قریب جو ہے وہ تنظیموں کے سربراہان اکٹھے ہوئے، اور پاکستان سے پہلے ان کو اپریل میں، یہاں ستمبر میں، وہاں اپریل میں مرزائیت کے کفر پر اور ان کے پر مہر لگا دی گئی، انہیں کافر تسلیم کر لیا گیا، اور اسلامی ملکوں سے درخواست کی گئی مرزائیوں پر بحث ہو اور ان کو کافر مرتد قرار دیا جائے۔ یہ رابطہ عالم اسلامی کیا فیصلہ ہوا 140 مندوبین کی دستخطوں سے، یہی فیصلہ پاکستان کی اسمبلی میں انہیں کافر قرار دلوانے کے لیے اس نقل کو وہاں سے منگوا کے اسے ہی بطور تائید اور تصدیق جو ہے، اور اس کو بطور ثبوت پیش کیا گیا اس تحریر کو جو مکہ مکرمہ میں پیش ہوئی۔ سعودی عرب نے اسلامی ممالک میں سب سے پہلے انہیں کافر قرار دیا، اور اس کا سبب اور اس کی وجہ ایک اشارہ کرتا ہوں کہ عربی زبان میں، اردو میں تو تھا، دیگر زبانوں میں بھی تھا، لیکن عربی زبان میں قادیانیت کا تعارف نہیں تھا۔ تو ہمارے ہی قائد علامہ احسان لدری شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں یونیورسٹی میں مدینہ پاک میں زیر تعلیم تھے، آپ نے وہاں ایک کتاب تحریر کی عربی زبان میں، القادیانیہ کے نام سے ایک کتاب۔ دوران تعلیم آخری سال میں آپ تھے، جب کتاب مکمل ہوئی تو استاد جی سے پیش کی، مفتی اعظم ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ ان سے کے سامنے کتاب پیش کی گئی، انہیں سنائی گئی، انہیں سنے کتاب کو، فرمایا اس کو چھاپ دیں۔ جب چھاپنے کا فیصلہ ہوا تو اب نام لکھنا تھا، احسان اللہ ظہیر اس کا مصنف ہے، تو نیچے لکھنا کیا تھا کہ مدینہ یونیورسٹی کا یہ طالب علم ہے یا فاضل ہے۔ تو شیخ علامہ احسان لدری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے استاد جی سے پوچھا کہ یہاں کیا لکھنا ہے؟
اگر طالب علم لکھتے ہیں تو اس کتاب کی وہ حیثیت نہیں رہے گی کہ طالب علم نے لکھی ہے. اگر یہاں فاضل ہو جامعہ کا تو اس کی یہ ذرا حیثیت پڑ جائے گی، یا فراغت کے بعد لکھی جائے. ابن باز رحمہ اللہ نے کہا احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ فاضل ہونے سے پہلے یہاں میرے حکم سے فاضل لکھ. تو فرمایا علامہ صاحب نے استاد جی اگر میں فیل ہو گیا تو پھر فاضل تو نہ ہوا. فرمایا احسان علی ظہیر اگر تم فیل ہو گئے نا تو میں مدینہ یونیورسٹی کو بند کر دوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فیل ہو جائے، آپ ناکام ہو جائیں؟ آپ نے یہ کتاب لکھی پھر چھاپی. علامہ شہید فرماتے ہیں کہ جب میں یہ کتاب مکمل کی تو میں مسجد نبوی میں تھا، رات کو مکمل کی وہیں لیٹ گیا تو کیا دیکھتا ہوں آنکھ لگ گئی کہ صدیق و عمر صحابہ کرام کے جمع غفیر میں حضور علیہ السلام موجود. مجھے زیارت ہوئی. فرماتے ہیں پھر فجر کی اذان کا وقت تھا تو اچانک آواز اذان کی شروع ہوئی. میں جاگا تو اٹھا، پورا خواب جا کے استاد جی کو سنایا. فرمان لگے یہ تیری کتاب اللہ نے قبول فرما لی. یہ القادیانیہ جو آج عرب کے یونیورسٹیوں میں شامل نصاب ہے، القادیانیہ، اس کتاب کو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھا. یہ ایک تاریخ ہے مرزائیت کے حوالے سے تمام علماء اسلام کی، علماء دین کی. لیکن دوستو آج اس میں کوئی شک نہیں وہ کافر قرار پا چکے، لیکن اس سے اگلا مرحلہ جس کا میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں، ان کو مرتدین قرار دلوانے کا اور ان کو اپنے انجام تک پہنچانے کا یہ مرحلہ بھی باقی ہے. سعودی عرب کے بعد اور سب سے پہلے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں انہیں کافر تسلیم کیا گیا. پھر 7 ستمبر 1974 کو ملک پاکستان میں ان کو کافر تسلیم کیا گیا. پھر اس کے بعد کئی اسلامی ممالک، انڈونیشیا میں آج بھی ان کے کفر پر باس کا سلسلہ اسمبلی میں جاری ہے، برساں برس سے جاری ہے، لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا. ایک تو یہ کوشش امت مسلمہ پر فرض ہے کہ پورے دنیا میں ان کے کفر کی تحریک، کافر دلال قرار دلوانے کی تحریک کا سلسلہ جاری رہے. دوسری مسلمانوں پر لازم ہے ان کے ساتھ بائیکاٹ. جب بائیکاٹ ہوگا تو پھر ان پر سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. لہذا بائیکاٹ اسلام سمجھ، دین سمجھ کے آپ اپنے آپ پر واجب کریں، فرض کریں، لازم کریں کہ ہم نے کسی مرزائی سے دعا سلام، تعلق، محبت، رشتہ تو دور کی بات ہے، وہ تو ہے ہی کفر کا معاملہ، لیکن اس سے پیچھے جو تعلقات جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، آنا جانا، دکھ سکھ، کاروبار، معاملات، دکان ان کی ہو بازار میں تو ان سے سودا سلف کی خرید، یہ ساری چیزیں حرام ہیں جب تک ان کی مسلمان پابندی نہیں کریں گے. اور مجھے بتاؤ اگر حضور سے پیار کرتے ہو، حضور سے محبت کرتے ہو، تو پھر مجھے بتاؤ جب یہ سارا بائیکاٹ سارے مسلمان ایک لمحے کے اندر سارے بائیکاٹ کر لے، مجھے بتاؤ مرزائی اس ملک میں پھر آسانی سے کیسے رہ سکتے؟ یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اس پہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم اس کو مولویوں کا مسئلہ سمجھتے ہیں یا کتابی مسئلہ سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. سیدنا واشی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسیلمہ کو قتل کیا تھا نا، تو قتل کر کے کھڑے ہو کے فرمایا تھا واہ اللہ، آج میں نے امیر حمزہ کو احد میں شہید کیا تھا کافر ہو کے، آج میں نے مسلمان ہو کے مسیلمہ کو قتل کر کے آج بدلہ چکا دیے. مجھے امید ہے اللہ حمزے والی غلطی میری معاف کر کے اللہ مجھے اس کے بدلے جنت عطا کرے گا. یہ تصور اسود انسی یمن میں تھا، تو نبوت کا دعویٰ کیا. سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تصحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے ذریعے اس کے قلعے میں داخل ہو کے قتل کیا. اس کو ہمشیرہ کے ذریعے اندر داخل ہوئے اور قتل کر کے، تو سویرے جب پتہ چلا
کہ اسود انسی جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والا یمن والا قتل ہو گیا ہے۔ تو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ فیروز کہتا ہے میرا دل چاہا میں یہاں سے بندہ بھیجوں جو مدینے میں حضور کو اطلاع کرے، فرمایا میں نے سویرے بندہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن ادھر حضور نے فجر کے بعد صحابہ کو درس دیا، فرمایا میرے صحابہ مبارک ہو، یمن میں اسود انسی جنہیں جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ قتل ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب وہ قتل ہوا اسی وقت آسمان سے جبریل بتانے آیا۔ یمن والا قاصد تو ابھی سوچ رہا ہے بھیجنے کا، لیکن یہاں جبریل آ کے بتلاتا ہے، مبارک جبریل دیتا ہے کہ آپ کے اس پروانے، آپ کے اس صحابی نے اسود انسی کو قتل کر دیا ہے۔ اور یاد رکھے یہ عظیم معاملہ ہے، ان کے ساتھ لڑنا۔ جب یہ جنگ ہو رہی تھی نا مسیلمہ کے ساتھ، ایک عجیب واقعہ آپ کو سناؤں تو سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی جنگ میں شہید، جو علماء نے لکھا ہے نا تقریباً 260 سے کم سارے صحابہ شہید ہو گئے، تبوک میں، احد میں، بدر میں، حنین میں، جہاں جہاں مار کے غزوات ہوئے، ٹوٹل 260 سے زیادہ صحابہ شہید نہیں ہوئے، لیکن مسیلمہ کے خلاف عقیدہ ختم و تحفظ کے لیے ایک ہی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ لہذا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس جنگ میں شریک ہے۔ جب وہ مسیلمہ کذاب کا ایک بدبخت ساتھی آیا، اس نے تلوار ماری، ان کی ٹانگ کو کاٹ، ٹانگ ان کی الگ ہو گئی۔ جب ٹانگ الگ ہوئی تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی ہے، جس نے تلوار ماری ٹانگ بھی کاٹ دی، تلوار بھی گر گئی، تو ٹانگ کو اٹھا لیا ثابت، اپنی ٹانگ کٹی ہوئی کو اٹھا کے اس سے اس کو مارنا شروع کیا۔ پہلے وہ واصل جہنم ہوا، پھر ثابت خون بہنے سے شہید ہو گئے۔ دیکھ لو اپنی ٹانگ کو ہتھیار بنا دیا صحابی رسول نے اس گستاخ کو مارنے کے لیے۔ یہ انجام ہے، یہ انجام ہے ان گستاخوں کا، اور یہ جو ہے جذبات ہیں مسلمانوں کے، صحابہ کرام کے، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب مرزے کے بارے میں اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی تو ایک شعر پر بات ختم ہوئی جس پر میں ختم کرنا چاہوں گا۔ مرزے کے بارے میں ایک شعر پڑھا گیا اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، کہ اس نے مرزے کے ایک حواری نے یہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے لکھا کہ محمد جس نے دیکھنا ہو محمد پہلے سے بڑھ کے شان میں تو وہ دیکھ لے مرزے کو قادیاں میں۔ جب یہ لکھا اور اس کو اسمبلی میں پیش کیا گیا، یہ شعر بتاؤ حضور کی گستاخی ہے یا نہیں، تو مرزے کا وہ پڑپوتا جو وہاں پوتا وہ جہاں اسمبلی میں وہ مرزا ناصر جو بحث کر رہا تھا، جب اس کے سامنے یہ شعر پیش کیا گیا تو اس نے کہا یہ شعر ہے ہی نہیں، ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے، اگر یہ پیش کر دیا جائے تو میں اپنے کفر پر تسلیم کر لوں گا۔ اس پر فیصلہ ٹھہر گیا۔ اب علماء نے یہ شعر پیش تو کر دیا، اس کا حوالہ جس کتاب میں ہے حوالہ بھی دے دیا، وہ کتاب کہاں ہے؟ اسمبلی میں کتاب موجود نہیں تھی۔ رات کو راجہ بازار راول پنڈی میں مولانا غلام اللہ خان صاحب جو مکتبہ فکر کے بڑے شیخ تھے، ان کے مدرسے میں علماء کا اجلاس دلائل وہاں دیتے تھے، تیاری ہوتی تھی، سویرے اسمبلی میں آتے تھے، وہاں رات کو بحث ہوئی کہ یہ کتاب کس کے پاس ہے، تو پورے ملک میں رابطہ کیا گیا کہ سویرے اسمبلی میں یہ کتاب پیش کرنی ہے، سویرے یہ کتاب اسمبلی میں پیش کرنی ہے۔ ذرا غور سے آپ نے سننا ہے اس بات کو، تو یہ کتاب کہاں ہوگی؟ پیر سیال قمر الدین سیالوی صاحب بھی اس اجلاس میں موجود تھے، دیگر مسالک کے علماء بھی موجود تھے۔ کہا گیا پیر قمر الدین صاحب سے پوچھا گیا بھائی آپ کے علم میں، دوسرے علماء سے پوچھا گیا آپ کے علم میں یہ کتاب کہاں سے ملے گی، کہاں ہوگی؟ تو انہوں نے پیر صاحب نے فرمایا
میرے علم میں ہے یہ کتاب سرگودا شہر میں مولانا ابراہیم حضرت مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ ان کے پاس یہ کتاب ہے، لہذا رات کو وہاں جناب پیغام دیا جائے، فون کیا جائے اور یہ کتاب وہاں سے منگوائی جائے۔ جو کتاب وہاں سے منگوانے کے لیے رات کو یہ فیصلہ ہوا، اہل حدیث کے سرخیل مولا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ نے کا پاس پیغام آیا، یہ کتاب لی اور پیر صاحب کے مریدین ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ کو ابھی گاڑی کے ذریعے یہاں سے پہنچانا ہے، اس کا کرایہ ہم دیں گے، آپ یہ کتاب لے کے بیٹھ جائیں کار میں اور یہ کتاب لے جائیں۔ مولا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کتاب میں لے جاؤں گا لیکن پیسے آپ سے نہیں لوں گا، میرے پاس بھی موجود نہیں ہے لیکن پیسے میں آپ سے نہیں لوں گا، یہ میرے مسلک کی شان اور حضور کی عزت اور ناموس کے لیے میں پیسے آپ سے لوں، یہ نہیں ہو سکتا، میری جماعت کی منہج اور عزت کے خلاف یہ معاملہ ہے۔ تو یاد رکھیے رات کو پھر مولا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ کتاب لے کے نکلے اور اس کا کرایہ جس شخصیت نے دیا اس کا بھی ذکر خیر کرنا چاہوں گا، محترم میاں عبدالستار صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اس کا کرایہ مہیا کیا اور رات کو یہاں سے گاڑی وہاں پہنچی، علماء کو کتاب پیش کی گئی، سویرے اسمبلی میں پیش کر کے 4 بجے 7 ستمبر کو 4 بجے سے پہلے یہ کتاب پہنچ گئی اسمبلی میں، اعلان ہو گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے مرزا ناصر نے لکھ دیا کہ ہمارے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی کتاب بنیاد بنی ان کے کفر پر آخری اعلان کی جو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا، تو یہی بنیاد، یہی کتاب، یہی شعر، یہی حوالہ جو یہاں سے گیا اس کے وجہ سے یہ کافر قرار پائے۔ ان تمام تاریخی حقائق کو بیان کرنا ہمارے لیے حق ہے، ہم پر فرض ہے، ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھتی رہے گی، وقت آئے گا انشاءاللہ مرزائی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد